تو سوال یہ ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو 3 طلاق بول کر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مسلمان حلالہ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اسلام میں شادی کا تصور سمجھیں کہ اسلام میں شادی کا تصور کیا ہے۔ اسلام میں شادی 7 جنموں کا بندھن نہیں ہوتی۔ اسلام میں جو نکاح ہوتا ہے ایک کانٹیکٹ میرج ہوتا ہے۔ جیسے کانٹیکٹ کا مطلب جیسے 2 بزنس مین آپس میں کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ساری رول ریگولیشن ہوں گی، یہ ساری شرطیں ہوں گی، ہم ان پر جو ہے عمل کر رہے ہیں، دونوں کے سگنیچر ہو جاتے ہیں تو دونوں نے ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے لڑکی والا اور لڑکے والوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہماری لڑکی ہے اور آپ کا لڑکا ہے اور یہ دونوں ساتھ رہیں گے، ہم اعلان کرتے ہیں تو ان کا ساتھ رہنا اب سے لیگل ہو گیا۔ جب یہ اعلان کرتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں اسلام کے اندر 7 جنموں والا ساتھ نہیں ہوتا کہ شوہر بیوی کیسی بھی ہو اس کو جو ہے نبھانا ہی نبھانا ہے۔ شوہر جو ہے کتنا مارتا پیٹتا ہو، اس والے جنم میں بھی یہی ملے گا، آگے والے جنم میں بھی یہی ملے گا۔ ایسی کوئی عورت ہو اور وہ اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے تو اس والی زندگی میں بھی اور اس سے اگلے والی میں بھی اور لگاتار 6 زندگیوں تک جو ہے یہی عورت ملے گی، ایسا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک لیمیٹڈ وقت کے لیے یہاں پر رہنا ہے۔ نکاح دنیاوی زندگی میں ساتھ رہنے کا صرف ایک کانٹریکٹ ہے۔ نکاح سکون اور راحت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور ہماری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے جن سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 21 میں نکاح صرف جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روحانی سکون، ذہنی سکون اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جس کے گھر میں خیر و برکت اور ہمارا دین مکمل ہونا، یہ ساری چیزوں کا ذریعہ ہے نکاح۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نکاح صرف یہ ہے کہ جسمانی ضرورت پوری ہو جائے اور فزیکل ریلیشن شپ ہمیں ملتا رہے، تو وہ بہت ہی گھٹیا قسم کی سوچ ہوتی ہے۔ اسلام میں نکاح کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک سکون کا ذریعہ ہے، ایک راحت کا ذریعہ ہے، اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہیں۔ تو لباس کا کیا مطلب ہے؟ لباس کیا کرتا ہے؟ ایک تو ہماری شوبھا بڑھاتا ہے لباس، ٹھیک ہے، ہمارے لیے زینت کا کام کرتا ہے، اور دوسرا ہمارے جسم کے جو عیب ہیں ان کو چھپاتا ہے لباس، ٹھیک ہے۔ جو ایسی چیزیں جن کو چھپایا جانا چاہیے تو لباس ان کو چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اسی طرح سے بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، تو شوہر کی جو کچھ کمیاں ہیں، جو کچھ خامیاں ہیں، ان کو چھپاتی، ان پر پردہ ڈالتی ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹتی۔ تو اس طرح سے شوہر کے لیے بیوی لباس ہے، اور شوہر بھی بیوی کے لیے لباس ہے کہ بیوی کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، تو اس کو دنیا کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، سماج کے اندر 4 لوگوں کے سامنے اس کو ہر جگہ پر نہیں بتاتا پھرتا۔ تو اس طرح سے بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں۔ لیکن جب یہ شوہر بیوی کا رشتہ بے سکونی کی وجہ بن جاتا ہے تو اسلام 7 جنموں کے ساتھ کے بجائے علیحدگی کو ترجیح دیتا ہے۔ ابھی تم میاں اور بیوی کے درمیان بہت بے سکونی ہے، آپس میں چک 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 ہر وقت ہوتی رہتی ہے، جیسے ہی شوہر گھر میں آتا ہے پھر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، بے سکونی کا عالم ہے، سکون نہیں ہے۔ تو اب نہ یہاں پر سکون کا ذریعہ بننا، نہ راحت کا، نہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، پتہ چلا لباس پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا مار رہے پیٹ رہے ہیں، ہاں۔ تو ایسے موقع پر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو علیحدگی کر لینی چاہیے۔ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے طلاق کا، یہ بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحیح طریقے سے کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ طلاق کا کانسیپٹ بھلے ہی خوبصورت ہو لیکن یہ ایک سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے یہاں پر حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 2178 اور ابن ماجہ میں 2018۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، بہت ہی گندا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو طلاق۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ کی بن رہی ہے تو فوراً طلاق دے دو، طلاق 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 کر دیا، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 35 میں، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات کے بگڑ جانے کا ڈر ہو، ایک دوسرے کے تعلقات کے بگڑ جانے کا ڈر ہو، تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، یعنی کہ حکم بناؤ۔ یعنی بیوی جو ہے وہ اپنے مائکے سے کسی کو بلائے اور شوہر جو ہے وہ بھی اپنے گھر میں سے کسی کو بلائے، اور دونوں اپنی اپنی باتیں جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ اس طرح سے کرتی ہیں، اور بیوی بتائیں کہ یہ اس طرح سے کرتے ہیں، اس بات پر ہماری عام طور پر لڑائی ہوتی ہے۔
اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ دونوں عدل کرنے والے ہوں. ایسا نہ ہو کہ جس کو بھی حکم بنایا جائے تو وہ ایسا نہ ہو کہ میں لڑکی کی طرف سے آیا تو میں لڑکی کا ہی سپورٹ کروں گا چاہے لڑکی کی ہی غلطی ہو, اور لڑکے والا کی طرف سے جو آیا وہ یہ نہ سوچے کہ میں لڑکے کی طرف سے آیا ہوں تو چاہے لڑکے کی غلطی ہو میں اسی کا سپورٹ لوں, بلکہ دونوں عدل کرنے والے ہوں, انصاف کرنے والے ہوں. تو آگے فرمایا اس آیت کے اندر کہ وہ دونوں صلح کرنے چاہیں گے, یعنی میاں اور بیوی, تو اللہ ان کے بیچ میں میل ملاپ کا راستہ نکال دے گا. اللہ تعالیٰ جب یہ والا کام کریں گے, یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقہ بتایا کہ ایک حکم بناؤ مرد کی طرف سے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ دار میں سے, اور دونوں اپنی اپنی باتیں رکھیں, تو اللہ انشاءاللہ ان کے اندر میل ملاپ کا راستہ نکال دے گا. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے. اللہ سب جانتا ہے کہ عورت زیادتی پر ہے یا مرد زیادتی پر ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو وہ بیچ میں کچھ باتیں ڈالے گا, اور وہ جو عدل کرنے والے لوگ ہوں گے, دونوں حکم جو ہوں گے, تو وہ اس پر صلح کی کوشش کریں. ان کا کام یہ نہ ہو کہ ان کا گھر ٹوٹ جائے, بس نہیں جی ہماری بچی ہم تو لے کے جائیں گے اپنی بچی کو, یا لڑکا کہہ دے, لڑکے گھر والے کہہ دیں کہ جی نکالو اس کو یہاں سے گھر سے, یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے. تو بلکہ صلح کی کوشش کریں, یہ قرآن کہتا ہے. پہلے یہ بات بہت اچھے سے سمجھ لیجئے, بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کہ طلاق, ایک ہی طلاق سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. 3 بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک ہی طلاق سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. طلاق کے ساتھ عدت کیوں ہوتی ہے اس کو سمجھیں گے. عدت کیا ہے؟ عدت رشتے کو جوڑنے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ان کو اور موقع دوں کہ دوبارہ سے یہ رشتہ ان کا جڑ جائے. عدت کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روک کے رکھنا, یعنی نکاح نہیں کرنا, دوسرا نکاح نہیں کرنا یا کہیں جانا نہیں, اپنے آپ کو خود کو روک کے رکھنا, سنبھالے رکھنا. یہ طلاق اور عدت کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ جیسے ہی ایک طلاق دی جائے گی تو فوراً عدت شروع ہو جائے گی. اگر عدت سے پہلے میاں بیوی کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہماری غلطی تھی, شوہر اپنی غلطی مانتا ہے یا بیوی اپنی غلطی مانتی ہے, تو پھر وہ عدت مکمل ہونے سے پہلے واپس میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں. اس لیے عدت دی جاتی. طلاق کے بعد عدت جو ہے وہ لازمی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 بار ماہواری کے دنوں تک آنے تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں, یعنی 3 مینسٹریشن سائیکل تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں. 3 بار تک جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تب تک وہ جو ہے عدت میں وہیں پر ہی رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, فرض ہے عدت. اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہم دونوں کے دل جو ہے وہ نرم پڑیں. جب ساتھ ساتھ رہیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے, شوہر سمجھے گا کہ جانے والی, بیوی سمجھے گی کہ اب میرا ان سے رشتہ ختم ہو جائے گا تو گھر ہمارے الگ الگ ہو جائیں گے, اب تک ہم نے اتنا ساتھ رہے, اس لیے عدت رکھی گئی ہے. اچھا, اب ایک ساتھ 3 طلاق دینا کیسا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں پر میڈیا میں اچھالا جاتا ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں, مسلمان فون پر کہہ دیتے ہیں طلاق میں طلاق دے دی, یا پھر کسی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا بیوی نے تو طلاق کر دیا. یہ کیسا سسٹم ہے؟ یہ سخت حرام ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا حرام ہے. صرف حنفی مسلک میں نہیں, ہر مسلک میں تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا حرام ہے. نکاح ختم کرنے کے لیے ایک ہی طلاق کافی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق رکھی ہیں, اور 3 طلاق کا مطلب کہ ایک طلاق میں 3 مہینے تک رکیں گے, پھر اس کے بعد دوسری طلاق دیں گے, پھر 3 مہینے تک رکیں گے, پھر تیسری طلاق دیں گے, پھر 3 مہینے تک رکیں گے. یہ پورا پروسیس بہت لمبا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ منٹوں میں طلاق کہہ دیا اور اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا کہ 3 طلاق دے دیا. اب مولوی صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی اب تو حلالہ کرانا پڑے گا. اب جو ہے وہ رو رہا ہے کہ جی کیسے بھی کر کے بچاؤ. اس لیے اس کا ایک اچھا سسٹم بتایا طلاق کا, وہ امت کو سمجھانا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز کہ رشتہ ختم کرنے کے لیے ایک ہی طلاق کافی ہے. دوسری چیز, ایک ساتھ 3 طلاق دینا حرام عمل ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر تم نے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی تو تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ تم سے مستقل طور پر جدا ہو گئی. صحیح مسلم 3656 حدیث نمبر. ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تو اللہ کی نافرمانی کی, کفر کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شروعاتی دور میں ایک ساتھ 3 طلاق کو ایک ہی طلاق سمجھا جاتا تھا. یعنی اگر کسی نے طلاق دے دی ایک ساتھ 3 کیا 300 بار بھی اگر کہہ دی تو وہ ایک ہی طلاق مانی جائے گی ایک وقت میں. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے 2197, سنن نسائی کے اندر 3435, ابو داؤد کے اندر 2199. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور حضرت ابوبکر کے دور میں بھی اور حضرت عمر کے شروعاتی 2 سال میں
तीन तलाक को एक ही तलाक समझा जाता था, लेकिन बाद में जब लोगों ने इसको खेल बना लिया, मजाक समझ लिया, बार बार तलाक 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 का पूरा खेल बना लिया, तो हजरत उमर ने कहा कि भाई अब जो भी तीन तलाक देगा तो तीन ही मानी जाएंगी, ये तुमने क्या खेल बना रखा है। आगे चल के उन्होंने उसको कंपलसरी किया, फिर ये जो है धीरे धीरे चलती चेंज हो गया, और फिर यह है कि तीन तलाक तीन ही समझी जाती है और उसके बाद रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी को ऐसा हो गया कि इद्दत भी मुकम्मल हो गई है तो अब क्या करें, तो ऐसे में फिर अहले हदीस जो लोग होते हैं उनके यहाँ के अगर आप जाएंगे तो फिर वो फतवा निकाल के देते हैं कि तीन तलाक वो एक ही तलाक मानी गई है, और फला फला शख्स ने मौके पर वो एक ही तलाक है, अभी उसको मौका है दोबारा से, हलाले वलाले की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तलाक का सिस्टम, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को देखिए। सबसे पहले ग्रीन वाला जो बॉक्स है, नया निकाह हुआ किसी का महर के साथ, नए महर के साथ निकाह हुआ। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट बॉक्स आया कि अगर बात बिगड़ती है तो फिर क्या होता है, पहले शौहर और बीवी खुद बात करें। कुरान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, सबसे पहले वो खुद बात करें आपस में कि भाई क्या वजह है, क्यों हमारी लड़ाई होती है, क्यों हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ पर मुझे गुस्सा आता है, कहाँ पर आपको गुस्सा आता है, इसको बैठ के सॉल्व करें। ये पहला स्टेप है। अगर बात नहीं बनती तो फिर दूसरा स्टेप कुरान ने क्या बताया, एक एक हकम बनाएं लड़के वाले की तरफ से और लड़की वाले की तरफ से, और वो हकम जो है वो इस्लाह की कोशिश करें। फिर भी बात नहीं बनी तो फिर पाकी की हालत में, जब औरत पाक हो, पीरियड्स नहीं होना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसको नहीं होने चाहिए, तो उस हालत में एक तलाक दी जाए, सिर्फ एक तलाक दी जाए, और उस तलाक के बाद इद्दत शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट बॉक्स है, तलाक के बाद औरत 3 महीने शौहर के घर में इद्दत पूरी करेगी। उस इद्दत के दौरान दोनों में फिजिकली इंटीमेशन नहीं होगा, और अगर इद्दत पूरी होने से पहले दोनों मियाँ बीवी ने रियलाइज कर लिया, अपनी गलती का एहसास कर लिया, तो बिना निकाह के पहले की तरह रह सकते हैं। उनको कोई दोबारा निकाह करने की जरूरत नहीं, कोई हलाले की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इद्दत पूरी हो गई और फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं यार हमसे गलती हुई और हमें तो रहना चाहिए था, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए था, तो अब लड़की आज़ाद है। लड़की पे वो लड़का दबाव नहीं बना सकता कि तू मेरे साथ ही निकाह करेगी दोबारा से। लड़की आज़ाद है, जहाँ मर्जी वहाँ निकाह कर सकती है, लड़का भी आज़ाद है, जहाँ मर्जी वहाँ निकाह कर सकता है। लेकिन अगर सपोज वो दोबारा से सोचते हैं कि नहीं हम पहले की तरह निकाह रहेंगे साथ में, तो हम दोबारा से शादी करेंगे, तो उनको फिर से नया निकाह करना पड़ेगा नए महर के साथ। अब दोबारा से अगर नया निकाह किया नए महर के साथ, तो फिर से सेम प्रोसेस होगा। अगर फिर बात बिगड़ने लग जाती है तो फिर मियाँ और बीवी दोनों बैठकर बात करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं बनती बात तो एक एक हकम बनाएंगे, इस्लाह की कोशिश करेंगे। फिर नहीं बनती बात तो फिर लड़का जो है, शौहर जो है, वो दोबारा से दूसरी तलाक देगा और फिर इद्दत शुरू हो जाएगी। इद्दत पूरी होने से पहले अगर रुजू कर लेते हैं आपस में कि हाँ हमारे से गलती हो गई, एहसास हो गया, तो उनको दोबारा से नए निकाह की ज़रूरत नहीं होगी, फिर से पहले की तरह मियाँ बीवी की तरह रह सकते हैं। लेकिन अगर इद्दत खत्म हो गई तो रिश्ता खत्म हो गया। अब लड़की आज़ाद है, जहाँ मर्जी वहाँ निकाह करे, लड़का आज़ाद है, जहाँ मर्जी वहाँ निकाह करे। लेकिन फिर से अगर उन्होंने एहसास किया कि नहीं यार हमें साथ में रहना चाहिए, तो फिर से नया निकाह होगा नए महर के साथ। लेकिन इस बात ध्यान रहे, ये आखिरी तलाक है, आखिरी मौका है रिश्ते को जोड़ने का। अगर फिर बात बिगड़ती है तो फिर शौहर बीवी आपस में सुलह करने की कोशिश करें। नहीं बनती बात, एक एक हकम बनाए। नहीं बनती बात तो फिर तीसरी तलाक देगा, और ये तलाक आखिरी तलाक है। अब उसके बाद रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया। अब ये लड़की इस पर हराम हो गई, लड़का इस पर हराम हो गया। अब ये दोनों निकाह नहीं कर सकते। अब देखिए ना, कितना लंबा प्रोसेस पूरा कर लिया है। अगर उसके बाद भी नहीं निभरी है तो इस्लाम कहता है भैया तुम अलग अलग ही रहो, तुम निकाह करो ही मत। अब इसलिए कहता है कि अब तुम पर हराम हो गई। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी और फिर वो औरत फिर उसके लिए हलाल नहीं होगी, अब वो औरत किसी दूसरे आदमी से निकाह करे। यानी ये कुरान बताता है कि अब तुम किसी दूसरे आदमी से ही निकाह करो, ये तुम्हारे लिए हराम है। अगर दूसरे शौहर ने भी उसको तलाक दे दी, तब अगर पहला शौहर और ये औरत दोनों ये समझें कि अल्लाह की मुकर्रर हदों पर कायम रहेंगे, यानी पहले की तरह बदतमीजी नहीं करेंगे, पहले की तरह गुस्से में नहीं आएंगे, तो उनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई हरज नहीं है। नया निकाह करना पड़ेगा नए महर के साथ। ये अल्लाह के मुकर्रर की भी कुछ हदें हैं जिन्हें वो उन लोगों की हिदायत के लिए वाज़े कर रहा है जो उनकी हदों को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 230। अब इसको कुछ लोगों ने खेल बना लिया कि नहीं पहले 3 बार तलाक दिलवाइए, फिर रिश्ता खत्म होगा, फिर उसके बाद हलाला करवाइए, फिर उसके बाद जो है वो, ये कॉन्सेप्ट इतना घटिया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर लानत भेजी है। तिरमिजी की हदीस है
1119 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والوں پر اور کروانے والوں پر لعنت بھیجی ہے کہ جنہوں نے قرآن کا مذاق بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ اسی میں اگلی آیت میں آیت نمبر 231 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس بڑی نعمت سے تمہیں نوازا ہے، کتنا پیارا سسٹم تمہیں دیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر اتاری ہے اس کے احترام کا خیال رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔